السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے کا پروگرام اسلام چینل اردو پر. امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے دنیا میں خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑا اچھا سا کام کر رہے ہوں گے. لوگوں کو خوش کرنے کا کام بہت اچھا ہے, بہت ریوارڈنگ بھی ہے. لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کو جمع کر کے رکھنا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنا, سننا کسی کے کوئی پریشانی ہو, کوئی چیلنجز اس کی لائف میں ہو, تو اس کو اگر کوئی مشورہ آپ کے پاس ہے یا کوئی مدد آپ کر سکتے ہیں یا سننے کا کام ہی کر سکتے ہیں, تو یہ بڑا اجر والا کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو جو حسن اخلاق ہے وہ اس کی اہمیت اور اس کی تاکید ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے. اپنے اخلاق سے لوگوں کو کوئی اپنے الفاظ جب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کوئی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کو کوئی درس دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو عموماً لوگ بات نہیں سنتے اس طرح جتنا زیادہ ہمارے کردار سے, ہمارے اخلاق سے اور ہماری جو ایمپیتھی ہے یا ہماری لوگوں کے ساتھ جو لسننگ ہماری اسکلز ہیں, ان سے جتنا فائدہ ہوتا ہے, لوگوں کے دل نرم پڑتے ہیں, اتنا کسی بھی اور چیز سے نہیں پڑتے. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے جہاں پر بھی ہمیں خود بھی خوش رہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو ضرور سامنے لے کر آئیں, بہترین اخلاق کو. اور ہمارے لیے سب سے بڑی جو انسپریشن ہے, ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ناظرین اپنے اس پروگرام میں جیسے ہم بار بار بتاتے ہیں کہ ہم ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں کہ جو موضوع ہماری اپنی روزمرہ لائف میں جو ہم پیش آتے ہیں, جو مسائل, جو ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن باتوں کو ہم سنتے ہیں اور ہم ان پہ کبھی کبھی کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, کچھ الجھنیں ہماری ہوتی ہیں, تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کے ایشوز کے حوالے سے یا اسپاؤس کے ایشوز کے حوالے سے, یا سوسائٹی میں کوئی ایسے سوشل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ارد گرد پریشانی نظر آتی ہے, اس پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی جو ہے نا پیرنٹس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹاپکس ڈسکس کریں یہاں پر کہ جن سے جو ینگ پیرنٹس ہیں, جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں اور وہ کسی کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں, وہ اس سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکیں. ہمارے شو کے ذریعے ہم کچھ ایسے ٹپس ان سے شیئر کر سکیں, کچھ ایسے ایکسپیرینسز ان سے شیئر کر سکیں کہ جو ان کے اس جرنی میں ان کے کام آ سکیں. کیونکہ کبھی بھی کوئی بات بتاتا ہے دوسرا, کوئی پیرنٹ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو ہمیں اس لیے بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرے, ہمیں بتائے کہ اچھا ہم صرف اکیلے نہیں ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں, بلکہ اور دیگر لوگ بھی ہیں جو سیم ایشو سے گزرتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل, لیکن پیرنٹنگ کو فوکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے ہاتھ میں, ہم اور تربیت کے مراحل سے ان کو گزار رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ایک بہت اہم وقت ہے کہ جس وقت ہم ایک شخصیت سازی کا کام کر رہے ہیں, ہم ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اور بحیثیت والدین اپنا وقت لگا رہے ہیں, اپنی توجہ لگا رہے ہیں, محبت کے ذریعے سے, اپنے تعاون کے ذریعے سے ہم ایک بچے کو اس کی ایڈلٹ لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو اس والدین بننے کے بعد خوشی کے ساتھ ساتھ ایک دم بہت سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں, بہت سارے کوشچن مارک بھی ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم ایسے الجھ بھی جاتے ہیں کہ اچھا ہم صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور ایسے تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے آ کے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ریگریٹ ہے کہ میں نے فلاں چیز اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کی, یا مجھے پتہ چل جاتا کہ اس طرح سے بہترین والدین بننے کے لیے یہ خصوصیات ضروری ہیں یا یہ کوششیں ضروری ہیں تو ہم ضرور کرتے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ہم اگر چاہیں کہ کوئی پازیٹیو چینج آئے تو اس کے لیے ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں, اور چونکہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس دعا کو سنا بھی جاتا ہے اور اس کوشش میں برکت بھی ہوتی ہے. تو کبھی بھی کسی بھی سٹیج پر لائف کی ہو, اگر ہمیں ایک کوئی پچھتاوا محسوس ہونا شروع ہو اور بہت زیادہ ہم اداس ہو جائیں کہ ہم فلاں کام فلاں سٹیج پر اپنی لائف کے نہیں کر سکے, تو ہم اس وقت سے جس وقت ہمیں یہ پچھتاوا شروع ہو, ہم آگے کے لیے محنت کریں, تو پھر ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کی تکلیف کو بھی کم کریں گے اور ہمارے لیے آگے کی زندگی کو بھی آسان بنائیں گے.
آج بھی ہم کچھ بات کریں گے ینگ پیرنٹس کے لیے بہت سارے سوالات آتے ہیں میرے پاس اور بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بات کریں کہ جو سبلنگ رائولری ہے، جو بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں بچپن سے، جو ایک ہی گھر میں بہت سارے بچے ہوں اور وہ آپس میں کھیلتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، فائٹ بھی کرتے ہیں، جیلس بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑی لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے نا، ان کی بڑھ جاتی ہیں، پھر پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے اور بھی کام ہیں، اس میں ایک کام یہ بھی کرنا ہو کہ آپ کو مستقل جو ہے وہ یہ لڑائی جھگڑے میں آپ نے بیچ میں آنا ہو نا، تو وہ لوگ کہتے ہیں اس پر بھی بات کریں، تو ہم نے سوچا ہم آج اس پر ہی بات کریں، اور ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں ارم بنت صفیہ، جو بڑی اچھی سی مزے مزے کی باتیں شیئر کرتی ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں کو کوچ کرتی ہیں یہ، ان کو ہم ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں اور ان سے ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ارم آپ؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ چلیں ارم، آج سب سے پہلا سوال ہے ٹاپک پر، تو ہم جائیں گے، آپ یہ بتائیں کہ اپنے پورے جو پیرنٹنگ جرنی ہے اب تک کا، اس میں آپ کو سب سے مشکل چیز کیا لگتی ہے، جس سے کبھی کبھی آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے یا آپ تھوڑی دیر کے لیے اداسی محسوس کرتی ہیں، کون سی چیز آپ کو سب سے مشکل لگتی ہے؟ یار مجھے تو اپنا اپنا مزاج ہی کافی مشکل بعض اوقات لگتا ہے، الحمد للہ۔ مجھے انسان اپنے اندر کام ہو تو پھر باقی ساری مشکلیں آرام سے سالو کر سکتا ہے، ہاں، کیونکہ کسی چیز کا وہ نہیں ہوتی، جلد بازی نہیں ہوتی، ہر چیز ہر مسئلہ اسی وقت نہیں سالو ہونا ضروری ہوتا، تحمل سے ہو جاتی ہیں تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ پریشانی کے علاوہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر جیسے میرے 4 بچے ہیں تو 4 الگ مختلف شخصیت کے مالک جو ہیں لوگ میرے گھر میں موجود ہیں، اور ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اس کو پہلے تو سمجھنا کہ کیا شخصیت ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر اپنی الگ خصوصیات ہیں، اپنے الگ ان کے انداز ہیں، تو ایک تو یہ سمجھنا بڑا مجھے لگتا ہے کہ اتنا ٹائم ملے اور اتنا ہم فوکس کر سکیں کہ جیسا بچہ ہے اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ 4 الگ طریقوں اسٹریٹجیز پہ کام کیا جائے۔ بیس لائن تو سب کی محبت ہے، اس ہاں، میں سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ دوسروں ہوں، سے دیا جائے، اگر اس کی پرسنالٹی اور آپ کی پرسنالٹی میں فرق ہے، اگر اس کی اور آپ کی لو لینگویج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے یا ہاں، بہت سملر، یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہم سے اتنے زیادہ سملر ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہمیں مینج کرنا نہیں آ رہا ہوتا، تو ہوں، یہ ہے کہ بچے، اور اسپیشلی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ون آن ون ٹائم ہر بچے کو دینا ضروری ہے، آف کورس ایز اے پیرنٹ اٹس ناٹ آئیڈیل کہ آپ ہر بچے کو آدھا گھنٹہ دے سکو، لیکن 5 منٹ 10 منٹ کی توجہ روز دینا جو ہے وہ ان کا ایموشنل باکٹ فل کرتی ہے، اور اس سے آسانی ہو جاتی ہے ہمیں بچوں کے مزاج کو سمجھنے کی۔ میں بالکل، ایون اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تین یا 4 بچے ہوں یا 2 بچے ہوں، بعض اوقات اکیلے بچے کو بھی سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا جی، ہے، جی، لیکن the thing is بڑا مزہ ہوتا ہے ان کا انٹریکشن، آپ بڑے محظوظ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ جی، 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 بالکل، بلکہ آپ کبھی خاموشی سے جو ہے وہ ایک تو آپ کی ان سے بات چیت ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی آپس کی بات چیت ہے، تو اگر آپ خاموشی سے ان کی آپس کی بات چیت سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے باتوں کا جواب مل جائے گا، اور بہت سے راز جو ہے وہ کھل جائیں گے، جن باتوں کا آپ پوچھتے رہتے ہیں اور بچے جواب نہیں دیتے، وہ انہیں آپس کی گفتگو میں جواب ملے گا۔ بالکل بالکل ایسے تو یہ ہے۔ اچھا ارم، یہ بہت ساری باتیں، اور میں جیسے ابھی تذکرہ بھی کیا کہ پچھلے ہفتے اتفاق ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ سوال اسی حوالے سے آئے، اور بہت سے لوگوں نے کافی پریشان ہو کے کال کی اس چیز پر کہ آپ اس پر کچھ ضرور بات کریں، کچھ اس پر ضرور لکھیں، اور کبھی جب ایسی کوئی اتنی شدت سے پوچھتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو میں یہ بھی کہتی ہوں ہمیشہ کہ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی ایشو جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اپنی لائف میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی فکس ہے، کوئی آپ کو پیپر پہ لکھ کر دے دیا جائے کہ اچھا یہ 4 باتیں کر لیں یا یہ 4 چیزیں پڑھ لیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ کہیں اس مسئلے کی جڑ ہے، اس کو تلاش کرنا کہ کیا وجوہات ہیں، یا یہ کہ ہر چیز کو پریشانوں کے ذہن پہ سوار کرنے کے بجائے کبھی کبھی سوچنا، تو بہت سارے طریقے ہیں، خیر بہرحال، لیکن میں نے سوچا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو آپس میں جیلسی ہو جاتی ہے، سبلنگ رائولری کی بہت بات کی جاتی ہے، تو آپ اس موضوع پہ کیا کہنا چاہیں گی کہ
ہم کیا جو بات کر رہے ہیں یہ بات کرنی ضروری ہے، یہ واقعی ایسا موضوع ہے کہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل یہ ضروری موضوع ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے رشتوں کے ساتھ جو کانورزیشنز کرنا سیکھتے ہیں یا جو شٹ ڈاؤن ہونا سیکھتے ہیں وہ گھروں سے اگر بہن بھائیوں سے محبت پیار عشقت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے یا جلسی یا غصہ ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہاں سے اپنی پرسنالٹی میں ایک مسٹرسٹ شروع ہوتا ہے یا empathy اور پھر پیرنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے جو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اس بات کو ڈیل کر دو لیکن پھر وہ بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا پیرنٹس اتنے اویئر ہیں بیکاز صرف فیئر میں آ کے کہنا او میں اس کو کیسے حل کروں سے پہلے آپ یہ تو بیٹھ کے سوچو آپ کا شخصیت آپ کا ڈیلنگ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ یا آپ کے ارد گرد میں ماحول میں آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں پریولنٹ ہیں کون سے ایموشنز پریولنٹ ہیں کیا وہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو پھر ٹیسٹ آؤٹ کر رہے ہوں بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا ارم، جیسے ہم ہمیشہ لیتے ہیں کہ جو ہمیں اپنے دین سے اور قرآن سے بہت سارے واقعات ہیں یا بہت سارے ایسے حوالے ہیں کہ جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری جو فیلنگز ہیں وہ بہت کامن فیلنگز ہیں، اور بہت سارے ایموشنز ایسے ہیں کہ جو ہر زمانے کے انسان میں پائے گئے، اور یعنی ہم شرمندہ نہ ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم بات کریں۔ جیسے سم ٹائم کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں بڑی شرمندہ ہوں اس چیز پر کہ میرے بچوں کے ساتھ ایسے کیا ہو گیا، میں نے تو بڑا اچھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہ بہت مجھے لگتا ہے ایسے جذبات ہیں جو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ہمیں ملتا ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، یا پھر ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، بلکہ سورہ یوسف میں تو بہت سارے ایموشنز ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو یہ والی چیزیں تو ہیں انسانی جذبات کے اندر نا، اسی لیے مجھے لگتا ہے شرمندہ ہوئے بغیر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہیں بالکل صحیح نہیں کیا بات ہے مطلب ہمیں تو پہلی دفعہ ہی پیرنٹ بنے اور ہر بچے کے ہم پہلی دفعہ ہی پیرنٹ ہوتے ہیں اور ہر بچہ اگر اپنے مزاج سے ہے اور مختلف ہے ہم سے یا ہم ہماری طرف کوئی چیلنج لے کر آ رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے کوئی چیلنج نہیں ہمیں دے رہا یہ آئی مین اٹس جسٹ ہیومن ریلیشن شپ ہاں 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 بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ارم، یہ بھی آپ دیکھیے کہ بہت ساری دفعہ آپ سنتی ہوں گی کہ بڑے ہو کر بھی آپس میں، بڑے بڑے ہو کر ہی تعلقات جو ہے نا بڑی دوری پہ نظر آتے ہیں۔ حالانکہ بہن بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں آپس میں کھیلتے کھاتے پیتے بڑھتے ایک جیسے لوگوں سے ملتے، لیکن کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے اندر اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں آپس میں، اتنی زیادہ آپس کی تلخیاں بڑھ گئی ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ایک کچھ بات کرے تو ہمیشہ وہ دوسری کو بری لگے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہ بالکل چھوٹی عمر میں جا کے ان چیزوں کے وہ چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں؟ بالکل بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو ہر چیز کا جو سرا اگر آپ پکڑو تو آپ کے بچپن میں ہی آتا ہے بعض اوقات سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن انسان کی فطرت تھوڑی سی جو ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے چار مزاج ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ذرا زیادہ میلنکولک ہوتا ہے یا زیادہ جس کو غصہ آتا ہے تو اس میں پھر یہ پیرنٹس گائیڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس بچے کے مزاج کو کس طرح سے ڈیل کریں اس کو ٹولز دے سکتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اور میں نے ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ بات کی تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بہن میں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کریں ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے آپ بلڈ ہو تو آپ کو ایک دوسرے سے اندھی محبت بھی ہونی چاہیے اور اندھی لائلٹی بھی ہونی چاہیے نہیں ہو سکتی آپ ایک چھت کے نیچے بچوں کو زبردستی اس پہ کر سکتے ہو آپ شاید ان کی برین واشنگ اس طرح سے کر سکتے ہو لیکن if the personalities don't match تو بہتر اس سے ہے کہ بجائے سے کہ ان کو فورسفلی ایک دوسرے سے محبت کی کروائی جائے اور وہ ایک دوسرے کو پریٹینڈ محبت کریں لیکن دل میں بغض پالیں اس سے بہتر ہے کہ ان کو سکھایا جائے کہ ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے ایک ایگزیکٹلی بالکل۔ دوسرے دینی ہے آئی تھنک دیٹ از اے مور لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ رادر دین ماں باپ کی چھت کے نیچے ہم ایک ہیں ہم ایک جیسی چھت سے باہر تو پھر ہم بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بلکہ مجھے لگتا ہے ایسے جملے ہمارے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، اکثر میرے منہ سے بھی نکل جاتے ہیں کہ بھائی باہر کے دوست الگ ہیں، آپ آپس میں بہن بھائی ہیں نا، تو آپ میں زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور آپ کیسے آپس میں جھگڑ سکتے ہیں، آپ تو ایک ٹیم کا پارٹ ہیں۔ یعنی بہت سارے جو ہم بچوں کو ایسے لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، چھیڑے ہوتے ہیں ان کو۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا ارم، ہم اس پر اس لیے بات کر رہے ہیں اور میں جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گی، کالز بھی ہماری اوپن ہے، آپ
ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز چاہے آپ نے محنت کی ہے اپنے بچوں کے اوپر یا کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ کی کوئی غلطی ہو ہمیشہ۔ اگر بچے آپس میں جھگڑتے ہیں، یا میں یہ سوچ سکتی ہوں ارم کہ جب آپ بڑھاپے کی طرف ہو والدین، تو وہ ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں، ان کا جو کنبا ہے، خاندان ہے، وہ مل جل کر رہ رہا ہو۔ ان کے بچے، بچوں کے بچے، وہ چاہتے ہیں ان میں محبت ہو اور ان کے اندر خوشی ہوتی ہے اس چیز سے پیدا۔ اور اگر وہ دیکھیں کہ آپس میں بچے لڑ جھگڑ رہے ہیں یا بہت اختلافات ہیں، تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خواہش اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر بچے کا اپنا مزاج، اپنی اس کی فطرت ہے، اس کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ بے شک آپ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ پیرنٹس خود اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے سسرالی اور میکے والے رشتہ داروں سے بنا کے رکھتے تھے، بیکاز ان آرڈر ٹو ہیو دیٹ کانسیپٹ کہ سارے مل جل کے رہیں یا عید شبرات پر ہی مل لیا کریں اور اچھے سے ماحول گزر جائے۔ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا، آج کل یہ ہالیڈیز آ رہی ہیں تو کتنے آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریمین انسٹریسفل یا ہاؤ ٹو ڈی اسٹریس یا ہاؤ ٹو بی انگزائٹی، جی، اپنی باؤنڈریز بار بار لوگوں کو یاد دلایا جا رہا ہے اپنی باؤنڈریز پہ رہنا ہے اور لوگوں کو مطلب اسٹیپ ان نہیں کرنے دینا اور ایموشنل اوور ویلم نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں، دقتیں ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بات بالکل سچ ہے، ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں بانڈڈ رہیں، لیکن اس کے لیے وہ دیکھ کیا رہیں، یہ بھی یہ بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے آپ نے۔ اچھا ارم، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اپنے ارد گرد وہ دیکھ رہے ہیں اپنے جو والدین ہیں، ان کے جو سبلنگز ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ان سے تعلقات، اپنی ماں کے، باپ کے، پھر جو ان لاز سے ریلیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں بھی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ اچھا ہر وقت یہ بات کی جا رہی ہے گھر میں کہ اچھا فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں کے ساتھ ایسے نہ بات کرو، فلاں جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں بتایا کرو، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کے کان میں جا رہی ہیں۔ تو جو سب کچھ وہ سنتے ہیں، کیا وہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں ان کے آپس کے تعلقات میں؟ ٹرائی کرتے ہیں نا، ہم لوگ ایک دوسرے پہ ٹرائی کرتے ہیں اور سب کانشیسلی کوئی ایونٹ آپ نے دیکھا یا آپ نے سنا اور اس کا کوئی 1% بیہیویئر آپ نے کسی میں دیکھا تو آپ کو لگتا ہے او میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، رائٹ؟ ہوں، آپ کوئی کانشیسلی نہیں کانفلکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے، کانفلکٹ سب کانشیسلی ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سب کانشیس میں بیٹھی ہوتی ہیں جو سب لمبل میسجز ہوتے ہیں اور وہ ایک دم سے ٹریگر کرتے ہیں ہاں، اور وہ ہاں، ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو اگزامپل دوں گی، مجھے آپ کی بات سے یاد آئی کہ میں نے سنا، اپنی میری ایک فرینڈ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کی پر نانی تھی، تو ان کا جو سلوک تھا وہ یہ تھا کہ وہ بڑی کو بہت زیادہ یعنی اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی، چھوٹی کو، نمبر 2 کو زیادہ دیتی تھی۔ اور ان کے بعد جو ان کی اپنی امی تھے، انہوں نے اپنی جو دوسری بیٹی تھی اس کو زیادہ اہمیت دی اور ان کو کم دی۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے گھر میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ جو بڑی والی ہے، یعنی جو میں ہوں، یعنی ان کی اپنی شخصیت اس کو زیادہ دبایا گیا اور ان کی دوسری بہن کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور وہ چیز بار بار ان کے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ چونکہ پہلے بھی ہوا ہے تو یہ ہمارے یہاں بھی ایسی ہوگا۔ ہاں 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 that's just like that's how we are الحمدللہ ہم لوگ امپریشنز کے لوگ ہیں، ہمارے اوپر امپریشنز پڑے ہوتے ہیں اور ہم اسی کو سب کانشیسلی فالو کر رہے۔ ہاں، 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 بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، آپ نے جیسے کہا کہ ہر بچے کی الگ، سوری ارم آپ کی مجھے آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھوڑا سا، مجھے لگتا ہے اس لیے میں آپ کو بار بار کٹ بھی کر رہی ہوں۔ جی۔ اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ یوزلی آسانی چاہتے ہیں، ہم پیرنٹس بہت ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں چائلڈ برتھ کے بعد ویسے ہی اور پھر اس کے بعد بچوں کی پرورش کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو ہمیں نا آسان بچہ پسند ہوتا ہے اپنا، ہاں، مشکل بچے سے ہم گھبراتے ہیں اور اس وجہ سے ہم سے جان بوجھ کے یا انجانے میں جو بچہ ہمیں تھوڑا سا چیلنجنگ لگتا ہے ہم اس کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بچہ ہمیں آسان لگتا ہے یا ہماری گولز اور خواہشات کے مطابق ہمیں ریزلٹس دے رہا ہوتا ہے ہم اس کو پریفرنس دینا شروع کرتے ہوں، ہوں، ہیں۔ بالکل۔ شاباش دینا اور شاباش اس کو دو جو وہ پرفارم کر آپ کو پسند ہے، بلکہ اس کو دوسروں کو انکریج بھی کرو، ہمیں انکریجمنٹ کرنا نہیں آتا، that's also another problem۔ ہاں، ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا ایک چیز ہے ارم کے، والدین بھی تو انسان ہی ہیں،
اور बहैसियत इंसान, अब एक बच्चा है, वो बच्चा यानी ऐसा है फितरतन कि वो आके आपके पाँव भी दबा रहा है, आपको जो है वो हग भी करके जा रहा है, फिर आपकी बात को सुनते ही वो आपकी तरफ आ रहा है और हर तरह से अपना बहुत एक्सप्रेसिव भी है, बातें भी मानता है। फिर और भी उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी ज़्यादा हैं। और भी आप कहें कि बड़ा ज़हीन बच्चा है। तो और फिर दूसरी तरफ आपका कोई बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात को सुनता भी नहीं है और समझता भी नहीं है और अमल भी नहीं करता। एकेडमिक अचीवमेंट भी कोई नहीं है, हर दिन आके जो है वो कहीं आपको किसी ऐसी जगह खड़ा करा होता है जहाँ आप एम्बैरेसमेंट फ़ील करें दूसरों के सामने। तो ये मुख्तलिफ जैसे बच्चों के मिजाज हैं। अब वालिदैन भी तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि वो एक तरफ झुक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल झुक जाते हैं और एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द वालिदैन ईज़ी बच्चे की तरफ झुकते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कुछ वालिदैन ज़रा डिफ़िकल्ट बच्चे की तरफ झुक जाते हैं, जिसकी वज़ह से जो ईज़ी बच्चा होता है, बल्कि वो नेग्लेक्ट होता है और उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो दब जाती हैं और एक हाँ, कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वो बच्चा बज़ाहिर कुछ नहीं कहता जी। अपने पेरेंट्स को उसकी कोशिश यही होती है कि वो अच्छा करता रहे, लेकिन अपने सिबलिंग की तरफ उसका रवैया रूड हो जाता है, तो हुँ, हुँ। हो बिल्कुल जाती ठीक कह रही हैं। और इरम ऐसे एवरीडे के इश्यूज़ भी तो इस तरह के होते हैं ना जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या मेरा ख़्याल है छोटे से बड़े भी हो जाते हैं, टीनेज में भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वालिदैन सही से डिसाइड नहीं कर पाते कि भई कौन किसकी गलती है। क्योंकि जब एक शोर है ज़्यादा या आपस में कोई लड़ाई हो रही है या बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं या एक ने आके आपको अपनी साइड की स्टोरी बता दी है, तो उस टाइम पे अगर वक़्त नहीं है पेरेंट्स के पास या और किसी चीज़ में वो बिज़ी हैं, तो एकदम उनके लिए मुश्किल हो जाता है वो डिसीज़न लेना कि भई कौन गलती कर रहा है। तो उसकी वज़ह से भी कभी-कभी ऐसे मसले-मसाइल दरपेश होते हैं। वैसे तो हमारे ज़मानों में ये होता था गलती किसी को मार तो दोनों को ही पड़ेगी। अब ठीक है, बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताइए आपके ख़्याल में आपस में जो जेलसी है या जो जो भी चीज़ें, उनके क्या-क्या रीज़न्स आपको महसूस होते हैं? इंसान की अपनी फ़ितरत होती है। बच्चे जो होते हैं बहुत सारी स्टोरीज़ अपने ज़हन में बना लेते होते हैं जो ट्रू नहीं होती। अच्छा पेरेंटिंग का एक उसूल ये है कि हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ को देखें। नंबर 1 हम एक्नॉलेज करें, वैलिडेट करें, ठीक है? ये 2 लफ्ज़ तो ऐसे हैं ना जैसे कि इफ यू आर अ पेरेंट प्लीज़ एक्नॉलेज, प्लीज़ वैलिडेट एबीसीडी में आ जाता है पेरेंटिंग की एबीसीडी में। उसका जी, मतलब ये एक्नॉलेज करो, वैलिडेट करो, लेकिन तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्लीज़ बी ऑब्जेक्टिव यानी कि अपने इमोशंस को प्लीज़ साइड पे रखो। मज़े की बात ये है कि पेरेंट्स को अक्सर वक़्त 90% ऑफ द टाइम अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड पे रखना होता है, जब स्पेशली बहन-भाइयों के मसाइल सॉल्व कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्टिवली चीज़ को देखना और अगर एक शख्स जो है, वो तक़वा वाला है, जो ऑनरेबल है, जो सच बोलता है, जिसको पता है हक़ और हक़ का साथ किस तरह से सॉफ्टनेस के साथ देना है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत देखें तो वो हक़ का साथ ज़रूर देते थे, लेकिन एक धौंस के साथ और एक फ़ोर्स के साथ नहीं देते थे, एक बड़ी नरमी के साथ देते थे और मुझे समझ आता है, अब एज़ अ पेरेंट मुझे समझ आता है कि क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि अगर तुम सख्त होते, तो ये तुमसे भाग जाते, हमारी औलादें हमसे भागती हैं। जब भी हम सख्ती करते हैं, वो हमसे भागती हैं। अब हम जायज़ भी सख्ती करें, वो तो वैसे भी भागती हैं, लेकिन वैसे अब जी, जज की पोज़ीशन में आ जाते हो, बिकॉज़ वो स बच्चे सामने आके हेड टू हेड कहते हैं, "आप हमारे हक़ पे फ़ैसला करो, आप बोलो मैं राइट हूँ।" मैं कैसे बोलूँ आप राइट हो? मुझे दूसरे की स्टोरी तो सुन लेने दो। तो हुँ, हुँ। इट्स डिफिकल्ट बट यू हैव टू डेवलप दोज़ क्वालिटीज़। ठीक है। अच्छा इरम आपने जो बात कही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आजकल के ज़माने में जो कुछ भी बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है तो जो बहुत मासूम से सीधे वालिदैन जो अभी बड़ी खुशी में ही हैं कि हम वालिदैन बन गए, वो एक मुश्किल में पड़ जाते हैं कि भई हमने पेरेंट बने हैं, हम पेरेंट ही बने ना लेकिन हमें तो लगता है कि हमें नफ्सियात दान भी बनना है, हमने बच्चे को जो है वो समझना भी है और आपने कहा एक्नॉलेज भी करना है, वैलिडेट भी करना है, तो ये सारी चीज़ें मिल-मिला के इतनी मुश्किल-मुश्किल बातें लगने लगती हैं कि लगता है कि नहीं, हम तो अच्छे पेरेंट बन ही नहीं सकते और ब्रेक के बाद आएँगे और हम इस मौज़ू पे नाज़रीन बात करेंगे कि अच्छे वालिदैन बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपने कोई बड़ी सारी वर्कशॉप या कोई ट्रेनिंग अटेंड की हुई हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हों या कोई डिग्री ली हुई हो पेरेंटिंग में, तो फिर ही आप जब ही अपने घर के छोटे-छोटे जो मसाइल होते हैं, जो बाद में बड़े-बड़े बन जाते हैं, आप उनको हल कर सकते
ہیں, اچھے والدین بن سکتے ہیں, یا اچھے والدین بننے کے لیے کوشش ضروری ہے. اور جیسے کہ ارم نے بات کی کہ جو پیرنٹنگ کی ABC ہے اس میں اکنالج کرنا اور ویلیڈیٹ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے گھر میں ہمارے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں, آج جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے, بریک کے بعد دوبارہ اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے, تو آپ بھی ہمیں ڈسکس ہم سے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چھوٹے بچے ہوں گے, ابھی وہ بہت سارے تجربات سے گزرے ہوں گے, اور بہت سارے ہوں گے کہ جن کے اب گرینڈ چلڈرن ہوں گے, جن کے بچوں کے بچے ہوں گے, اور وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے پیرنٹنگ کا یہ کام کر رہے ہیں, کس طرح سے بچوں کی تربیت کا کام کر رہے ہیں, یا آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ان ساری باتوں پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر سبلنگ رائیولری پر. آپس میں جو بہن بھائیوں کے تعلقات ہوتے ہیں جو کبھی جیلسی میں, کبھی آپس میں تلخی میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ صرف بچپن تک ہی نہیں رہتے بلکہ آگے تک جاتے ہیں. جب ہم ایڈلٹ لائف میں بھی انٹر ہو جاتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں بھی انٹر ہو جاتے ہیں, تو بھی بہت دفعہ ان تعلقات کی خرابی دو خاندانوں کو آپس میں دور کری ہوتی ہے, یا پھر جو والدین ہیں ان کی اپنی جب اولادیں ہوتی ہیں تو ان میں آپس میں بھی وہی تلخیاں اور وہی جو آپس کی کھچاؤ ہے وہ جاری رہتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ بات کریں کہ کیسے جب بچے چھوٹے ہیں اور چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں تو اس ٹائم پر والدین کس طریقے سے بہتر انداز میں اس مسئلے سے نمٹ بھی سکتے ہیں اور اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. ارم, آپ نے بہت ساری باتیں کی جو ہم نے بریک سے پہلے کی, اور وجوہات بھی ہم نے ڈسکس کی یہاں پر. تو ہم تھوڑا سا کچھ اور پریکٹیکل سینیریوز دیکھتے ہیں جن سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی نہیں سمجھ آتا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. یہ والی بات ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک فطری سی بات ہے کہ کوئی زیادہ ہمیں بچہ ایسا ہے جو بظاہر بڑا اچھا ہے اپنی تابع داری میں بھی اور اپنے خصوصیات میں بھی, تو بھی اچھا. پھر محبت والا معاملہ آپ نے کہا ایکولی آپ جو ہیں وہ ٹریٹ کریں, تو ایکولی بھی بعض دفعہ ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ سب چیزیں مل ملا کے بچوں کے اندر آپس کے تعلقات میں خرابی کا سبب بنتی ہے. اور کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ باہر کے اثرات, فار ایگزامپل اسکول میں ٹیچرز, آپ کو پتہ ہے کہ اسکول میں ٹیچرز کتنی دفعہ ہمیں کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہوا ہے, تمہارا بھائی ایسا, تمہاری بہن ایسی, او تم تو ایسی ہو لیکن وہ تو ایسا ہے. ٹیچرز کمپیریزن ڈال دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بڑا بڑا فرق پڑتا ہے بچوں میں. بچوں کو وہ ایک اسپیشلی ایڈولسنٹ برین جو ہوتا ہے. اچھا, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, میں ایک جلدی سے ایگزامپل دیتی ہوں. چھوٹا بچہ جو ہے 2 سال کا ٹوڈلر ہے یا 1.5 سال کا ٹوڈلر ہے, چھوٹا بالکل بیبی ہے, ٹھیک ہے. تو جب ماں جب بھی فیڈ کرانے لگی ہے تو چھوٹے والے کو جلسی ہوتی ہے. اب اس میں وہاں پہ ماں کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہے. باپ جو ہے جب گھر آتے ہیں تو وہ چھوٹے والے بیبی کو گود میں اٹھا لیتے ہیں کہ وہ زیادہ کیوٹ ہے, اور وہ جو 4 سال کا یا 5 سال کا بچہ ہے جس کی ایک عادت بڑی انوئنگ ہے کہ ہر بات کاٹنی ہے اور ہر بات میں بات کرنی ہے اور اپنی بات کی طرف اور اپنی طرف اٹینشن کرنی ہے اور جلدی سے رونا شروع کر دینا, فرس کرنا شروع کر دینا. آپ اس بچے کو اٹینشن کیسے دے رہے ہو, چھوٹے والے کو, اور اس کو اکٹھے کیسے کر رہے ہو. پھر اگر آپ ایڈولسنٹ برین میں آ جاتے ہو, مطلب یہ جو پیوبرٹی والا ٹائم ہے, اس میں بچے بہت جذباتی ہوتے ہیں, ان کا برین بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. وہ باتیں جو اب اکثر کہتے نہیں ہیں, ایمن یار تم چھوٹے تھے تو ٹھیک ٹھاک تمہیں سمجھ آتی تھی, اب تمہیں کیا ہو گیا. وہی بات ہے کہ میں پہلے کی ہوتی تمہیں غصہ نہیں چڑھتا, اب تمہیں یوں غصہ چڑھ جاتا ہے, اب میں کیا کروں. تو سو دیر آر دیز اسٹیجز آف برین ڈیولپمنٹ جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنی طرف سے, میں 100% مانتی ہوں کہ ہم ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ وہ نہ بہترین پیرنٹ ہو اور وہ اپنے بچے کی بہترین تربیت کرے, اور ہم لیکن ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. کچھ پیرنٹس کی پرائیورٹیز ہیں, ہم نے آپ کو روٹی کپڑا مکان اور سیف سیکورٹی اور اچھے اسکولز دے دیے ہیں, دیٹس انف. ماشاء اللہ آپ کو گیجٹس بھی ملے ہوئے ہیں, آپ سوسائٹی میں ایک بار پر ہو, الحمدللہ you should be grateful to us, right? But their emotional needs are not being fulfilled. اور کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو ایموشنل نیڈز ماشاءاللہ اتنی زیادہ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ امپورٹنٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. There is a mix and match. کوئی فارمولا, جیسے آپ نے شروع میں بات کی, there is nothing 100%. It's just a trial and mix, and you just have to see how are you solving these problems. اور اگر ہم خود سے broken human beings ہیں, emotionally underdeveloped ہیں, تو ہاں پھر وہاں پہ بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر بچوں کا کوئی نہیں ہوتا, پھر ہم خود اپنے ہی ٹراماز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے, جو پھر ہماری پیرنٹنگ میں سیپن ہوتے ہیں.
अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बात जो आप कह रही हैं कि घर से बाहर भी सिर्फ़ वालिदैन ही नहीं बल्कि बहुत सारे असरात तो बाहर से भी आते हैं ना। आप स्कूल में हैं या आपके अपनी एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें कोई बच्चा ऐसा होता है जो ज़्यादा पसंद किया जाता है ना। अब उसकी जो भी रीज़न्स हैं, जिस वजह से भी हो सकता है, शक्ल की वजह से हो सकता है, अपनी किसी सलाहियत, किसी बहुत अच्छी खूबी की वजह से वो उसके नाना, दादा, फूफो, खाला, मामू सब जो हैं वो उसको पसंद करें। अब वो तो खुद ब खुद ही हो रहा है घर से बाहर ना। यहाँ पे हम चूँकि वालिदैन की ज़्यादा बात करें, तो ये जो कंपैरिज़न वाली चीज़ है, इरम, ये कितनी तकलीफ़देह बन सकती है और इसके क्या असरात पड़ सकते हैं एक बच्चे की शख्सियत पे वालिदैन की तरफ से? सिंपल सी बात है। 3 बच्चे हैं और जो खाला या फूफू है वो एक बच्चे की तरफ ज़्यादा माइल है, ठीक है? या मामू या चाचू या ताया जो हैं। अच्छा हुँ, उन वो क्यों माइल हैं? ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे में कोई ख़ासियत है जिसकी तरफ माइल है। ये वो इसलिए भी हो सकता है कि उनके वो दूसरे बच्चे की जो अड़ियल तबीयत है ना, वो या बॉसी तबीयत है वो उनको पसंद नहीं है, ठीक है? तो हाँ, लिहाज़ा वो उस बच्चे को प्रॉब्लम करने के लिए, उस बच्चे को बताने के लिए कि देखो मैं इससे कितना कर रहा हूँ, हाँ, वो हाँ, बाज़ हरकतें कर जाते हैं। फिर ये वाला जो बच्चा है जो इग्नोर हो रहा है, उस वाले रिश्तेदार से वो जाके अपने पेरेंट को कहता है कि यार मुझे नहीं पसंद आता, ये इस तरह से मेरे साथ सलूक करते हैं। अब आप क्या कहोगे? आप अपने उस रिश्तेदार को क्या कह सकते हो? बताओ, कुछ हुँ, कह हुँ, सकते हो? मेजॉरिटी ऑफ द ख़वातीन कहती हैं हम कुछ नहीं कह सकते। मेजॉरिटी ऑफ द वालिद कहते हैं हम कुछ नहीं कह सकते, रहने दो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। हुँ, व्हाट हैपेंस देन? व्हाट हैपेंस देन? हुँ, मतलब एक अजीब-सी खफ़गी अपने उस भाई या बहन के लिए भी बैठ जाती है, उस बुज़ुर्ग के लिए भी बैठ जाती है। तो हुँ, हुँ। अच्छा, ये बड़ी बहुत सेंसिटिव बातें हैं। अब जैसे मैं कहीं किसी जगह मैंने ये केस देखा कि भई उन्होंने वालिदैन ने ये समझा कि इक्वली मोहब्बत देनी है ना, तो उन्होंने ये किया कि फिर किसी वक़्त वो एक को देते, किसी वक़्त वो दूसरे को देते, जो ज़्यादा हमेशा परेशानी का सबब बनता है, उसकी भी बड़ी तारीफ़ें करते। अब जब उसने ये शेयर किया अपनी फीलिंग, तो उसने ये कहा कि कभी-कभी मेरे वालिदैन जो हैं, जब मेरी एकदम तारीफ़ें कर दिया करते थे, तो मैं परेशान हो जाता था कि और मैं समझ जाता था कि ये इस चीज़ को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ताकि मैं अपसेट ना हूँ, इन्होंने मेरी तारीफ़ भी शुरू कर दी है और फिर मेरे ऊपर और प्रेशर बढ़ जाता था कि अब मैं कैसे अपने वो जो मेरा बड़ा ओबीडिएंट किस्म का भाई है, उसके बराबर में रहने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए हर वक़्त, कैसे मैं हर वक़्त अच्छे-अच्छे काम करूँ कि मैं अपने वालिदैन की नज़रों में रहूँ। तो ये भी चीज़ें हैं, बड़ी सेंसिटिव बातें हैं। हम अगर हम भी अपने बचपन में खुद लेके जाएँ अपने आप को, तो हमें नज़र आता है कि छोटी बातें, कभी-कभी जो बातें वालिदैन जिनको छोटी समझते हैं, वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। और हमारे लिए उस बचपन के टाइम में, आपने कहा कि एडोलेसेंस का टाइम ऐसा है, जो बच्चे बड़े जज़्बाती होते हैं। वाक़ई उस टाइम पर जज़्बात इतने गर्म होते हैं और आपको लग रहा होता है कि नहीं, ये मसला तो ऐसा है कि मेरे लिए तो दुनिया में सबसे बड़ा मसला यही है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा आपकी बात से मुझे याद है मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी बहन पता है क्या कहती है? मेरी बहन ये कहती होती है कि मामा आप ना इरम की तरफ ज़्यादा फ़ेवरेटिज़्म करते थे क्योंकि आपको लगता था कि इरम आपकी सारी बात मान जाती है। हालाँकि मुझे जो था ना तंग पीछे से वही कर रही होती थी। वो मैं इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आता था पर आपको वो दिख नहीं रहा होता था। हाँ, 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 हाँ। हाँ, मानती हूँ इस बात को कि मैं उसको टीज़ करती थी लेकिन वो मामा के सामने नहीं करती। हाँ, हाँ। वालिदैन का लेकिन बड़ा अहम किरदार है इस सिलसिले में। अच्छा, ये कंपैरिज़न वाली बात आपने की। इसी तरह जो आप ये भी बताइएगा कि अगर तो सिबलिंग राइवलरी में वालिदैन उसको कम करने में या बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, तो एक तो हमने बात की ना कि आपस में हर वक़्त मुकाबले नहीं करें। यानी ठीक है, हर बच्चा अलग है, हर बात में अच्छा, ये भी होता है ना, मुझे इधर ही से याद आया कि कभी-कभी ना हमें अगर कोई पूछे ना कि हम मुकाबला करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं, तो हम सफरचट इनकार कर देंगे कि नहीं, हम नहीं करते। लेकिन हम ऐसा कर रहे होते हैं और ऐसे कर रहे होते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चल रहा होता। हाँ, क्योंकि हमें सिखाया गया। अच्छा ये ना हमारे सिस्टम है, हमारे हमारे जनरेशनल साइकिल में है कि 1, 2, 3 हमेशा, हमेशा नंबरिंग दो, ठीक है? जो होते हैं ना वो फिर एक्सेप्टिंग हो जाते हैं। फिर उनके लिए ये नंबर्स नहीं रहते सबसे अच्छा कौन सेकंड कौन। अभी बहुत रिसेंटली एक फैमिली थी। उन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ वो लोग कर रहे हैं। एक ने अपनी पसंद की कर ली और आउट ऑफ कल्चर कर ली, ठीक है? आउट ऑफ कल्चर कर ली और दूसरे ने वही एग्ज़ैक्टली वो उसने भी अपनी पसंद की लेकिन उसने उन तमाम मयार का ख़्याल रखा जो पेरेंट्स के थे कि भई ये इस तरह का इसका स्पाउस होना चाहिए। और जो तीसरा था उसके लिए पेरेंट्स ने खुद ही चूज़ कर लिया कि भई हमने तुम्हें चॉइस ही नहीं दी, ये ठीक है? अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं जब उन खातून को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि
اب جو یہ والی ہماری بہو ہے یہ نمبر 1 پہ چلی گئی ہے, یہ والی جو ہماری بہو ہے یہ نمبر 2 پہ, اور یہ والی جو ہے یہ سب سے لاسٹ پہ. تم سوچ رہے ہو یار کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہاں ہو, وہ تو بچے کے گھر کے اندر نہیں آئے ہیں اور آپ نے پہلے ہی اپنے بچوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دی ہیں کہ آپ نے ان کو یہ درجے دے دیے ہیں. ہم لوگ کمپیرزن, کیونکہ ہمیں اسکول سے سکھایا جاتا ہے فرسٹ آئے ہو, سیکنڈ آئے ہو, تھرڈ آئے ہو. کوئی باہر سے بھی آتا ہے, اچھا بیٹا ریزلٹ آ گیا, کیا ریزلٹ آیا, اچھا آپ کی بہن بھائی کا کیا ریزلٹ آیا. ہاں the problem with this is ہم سب کانشیسلی بچوں کے اندر جلسی بٹھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اوپننس اور ایکسپٹینس یہ 2 چیزیں ہیں. اگین وہ جو پہلی 2 چیزیں تھیں, اکنالج کرنا, ویلیڈیٹ کرنا, آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا. نمبر 4 ہے اوپننس, نمبر 5 ہے ایکسپٹینس. ایکسپٹ وٹ ایور گفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اس, اپنے بچوں کی صورت میں. اچھا ارم یہ بات بھی آپ اس کو شاید آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں کہ کبھی کبھی ہماری انٹینشن اچھی ہوتی ہے, ہم بحیثیت والدین اوبیسلی ہمارے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب ہم اس کو کس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں اپنے تئیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم اس طرح سے اگر اگزامپلس دے رہے ہیں یا ہم بچے کو یہ ایک انسپریشن دے رہے ہیں کہ بھائی بڑا بھائی یا بڑا بہن نے اس طرح کیا, تو اپنے طور پر ہماری غلط نہیں ہوتی نیت, لیکن ہو یہ جاتا ہے کہ غلط ہو جاتا ہے, اس سے کچھ غلط رزلٹ نکل آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات جو ہے نا کہ ہمارے دین بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, جو زبان سے نکلا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ جو بچے ہیں اور ان کے دماغ بھی بن رہے ہیں, ان کی فیلنگز بھی ابھی بڑی سینسٹیو ہیں, تو ہم کس طریقے سے جو ہیں وہ اپنے معاملات رکھ رہے ہیں یہاں پر. ارم کمپیریزن کی بات کی گئی ہے, اچھا آپ یہ بتائیے کہ بچوں کو یعنی مختلف آپ نے کہا محبت بھی کسی سے زیادہ اور کسی سے کم, بھی کم تو نہیں ہوتی لیکن کسی سے زیادہ کسی کی طرف دل مائل ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر کیسے بیلنس رکھنا چاہیے ہمیں بچوں کے درمیان تاکہ وہ آپس میں ان کے جیلسی نہ بڑھے. کانشیسلی اس بچے کی اچھائیوں پہ غور کریں. میں خود اس بات پہ اس کو پریکٹس کرتی ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ جب دل کسی ایک سے تنگ ہو رہا ہو تو کانشیسلی زیادہ محنت کرو اس بچے کی اچھائیوں کو یاد کرنے کی. اور جب آپ یہ کرتے ہو تو آپ کا دل خود ہی نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو, بیکاز آپ کتنا صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم فیئر ہر وقت ہو نہیں سکتے ہیں یار. ہم نے اپنی لائف میں پیرنٹ بننے سے پہلے پریکٹس کتنی کی ہے کمپیشن کی, ایمپتھی کی. ہم کہتے ہیں کچھ جذبے تو جب بچہ آ جاتا ہے دنیا میں, ہم اسے گود میں پہلی دفعہ پکڑتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ جذبہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, رائٹ. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی آن دا گو سیکھ رہے ہیں. سیکھے سکھایا تو کوئی نہیں آتا ہے. یہ ہے کہ میں پیرنٹس کو اکثر یہ کہتی ہوں کہ یار اپنے آپ کو ڈونٹ بیٹ یور سیلف ڈاؤن. اگر سمجھ آ گئی ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو پھر وہی بات جو آپ نے شروع میں کی کہ ریپیئر ہو سکتا ہے, ہر رشتہ ریپیئر ہو سکتا ہے. اور پیرنٹنگ میں ایز لانگ ایز یو ار اوپن اور آپ آبجیکٹولی چیزوں کو دیکھ رہے ہو اور آپ صلہ رحمی کے اصول پر ہو اور آپ خود اپنے بچے کے بارے میں حسن ظن رکھ رہے ہو اور اس کی اچھائیوں پہ زیادہ غور کر رہے ہو اور اس کی اچھائیوں پہ غور کرتے ہوئے یہ سیکھ رہے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے جو نیگیٹو فیکٹرز ہیں ان پہ کس طرح سے کام کرنا ہے, تو یو ار فائن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ ایزی ہو جائے گا یا وہ ریلیشن شپ ایزی ہو جائے گا. کچھ ریلیشن شپ ایزی ہونے کے لیے ہے ہی نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ فیئرنس سے تو حل کر سکتے ہیں نا, فیئرنس کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بچے چھوٹے ہیں تو والدین نے کوششیں کر لی, انہوں نے جو بھی اپنے طور پر بہتر سے بہتر سیکھا اس طریقے کے مطابق انہوں نے اپنا انداز رکھا. اب وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے جیسے کہا نا کہ کچھ ریلیشنز ہوتے ہی بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں مشکل رشتہ ان کا ہوتا جا رہا ہے, فاصلے بڑھ رہے ہیں, قریب نہیں آ رہے ہیں, گھر ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن نہیں بن پا رہی آپس میں, اب چھوٹے ہو رہے ٹین ایج میں آ رہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپس میں بہت زیادہ آرگیومنٹ ہونے لگتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو پسند نہیں کیا جاتا, سننا جھگڑے بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں, تو والدین یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا بچوں پہ ریئیکٹ نہیں کرو, بچوں پہ غصہ نہیں کرو, بچوں کو جو ہے اکنالج کرو, ویلیڈیٹ کرو, یہ سب کچھ کرو, تو اب جب اتنی انٹینس سچویشن ہے تو اس میں ہم کیا کریں؟ وہ انٹینس سچویشن آئی کہاں سے؟ گو بیک ٹو دا مین کاز. میں بتاتی ہوں یوزلی ہماری بکس ہمارے کارٹونس اٹھا کے دیکھ لو ایمن, ہر وقت پتہ کیا بتاتے ہیں بچوں کو؟ ہر وقت یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے فرینڈس تمہارے بیسٹ فرینڈس ہیں, اور تمہارے بہن بھائی تمہارے سبلنگس جو ہے نا آپ نے ان کو انوائے کرنا ہے, ٹیز کرنا ہے, اور وہ ویسی باعث شرمندگی ہیں آپ کے لیے.
یہ میسیجز ہماری بکس میں 3 سال سے لے کے بڑے بچے کی مطلب کہ سارے آپ فلم مووی اٹھا کے دیکھ لو، یوزلی یہ ہوتا ہے، او ڈونٹ کم انٹو مائی کلاس یو ار این embarrassment. یو انڈرسٹینڈ دیٹ رائٹ؟ اور یا میرے فرینڈس گروپ کے سامنے مت آؤ، یا یہ چیزیں کیوں نہیں، یہ کلچرلی ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ چاہے ویسٹ میں ہو چاہے آپ ایسٹ میں ہو، یہ بچے جو پورا پرنٹ ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پرنٹ ہے، چاہے وہ کارٹون پرنٹ ہے، چاہے وہ کامکس پرنٹ ہے، just pick it up and see. Just pick it up and see. تو یہ پھر کانشیسلی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ والا پرنٹ بھی ہے جس میں ایمپتھی ہے، جس میں کمپیشن ہے، جس میں والنٹیئر ورک ہے، پھر وہ سکھاؤ بچوں کو، پھر اپنے آپ کو اس کی طرف، اپنا رجحان اس کی طرف کرو، اور پھر وہ کانورزیشنز، وہ سٹوریز لے کر آئیں اپنے گھروں میں. میں نہیں کہتی کہ 100% ہم سکسیسفل ہو جائیں گے، لیکن جہاں پہ وہ سارے نیگیٹو میسیجز ہمارے بچوں کے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے اچھے میسیجز بھی بیٹھیں گے، کہیں نہ کہیں تو ٹریگر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح آپ نے کہا یہ بات کہ اچھا جب بیچ میں آئیں والدین آپس کے تعلقات کی خرابی میں، تو یعنی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کہاں سے آئے یہ سمجھنا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں وہ کون سے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں کہ اب ہیں اس طرح کے تعلقات، تو والدین کا بیچ میں کیا رول ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کمیونیکیٹ 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 دونوں کے پاس الگ الگ جا کے، دونوں کے پاس الگ الگ جا کے بات سنو، اور ایک بیٹھے بھی لگاؤ، اور اس میں ایک بچہ جو ہے وہ چیخ چیخ کے بھی بات کرے گا، اور ایک بچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اوور ویلم ہو جائے گا کہ وہ رونا ہی شروع کر دے گا، اور ایک بچہ جو ہے وہ کہے گا کرتا ہی نہیں بات، کر لو بولتے رہو، میں تو سن ہی نہیں رہا، میں تو ہوں گے یہ. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم ریزلٹس اپنی پسند کے نہیں لا سکتے، ہاں ہاں لیکن اس کو کہتے ہیں کہ آپ وہ اسکلز ڈیولپ کروا رہے ہو بچوں کے. یو ہیو ٹو نو کانفلکٹ ریزولوشن. ہم اپنے میاں بیوی کو ہمارے کانفلکٹ ریزولوشن نہیں آتے، ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھانے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک بچہ اگر رونا شروع ہو گیا ہے یا ایک بچہ بہت زیادہ زور زور سے بات کرے، تو یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی رونا شروع کرتے ہیں، یا پھر ہم بھی زور زور سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو سب سے تو بڑی چیز یہ کہ ایک پیرنٹ کا کام ڈاؤن ہونا، پہلے اس کا تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی وہ کام ڈاؤن رکھے، اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں آگے بڑھے. بالکل. ہماری جو ہوتی ہے نا، ہم چیختی چلاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ہر وقت اوور ویلم رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تب وہ ہماری چیخو پکار سے ڈر جاتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہم سے اونچا چیختے ہیں، اسپیشلی اگر ان کی آواز تھوڑی سی زیادہ بومنگ ہو، رائٹ؟ پھر ہم چیخنا بھی بند کر دیتے ہیں، پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر وی ڈوئنگ ٹو دیئر برینز؟ وی آر ٹیلنگ دیم بات مت کرو، چیخو چلاؤ، اور جب بات کرنا ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ بات کریں، تو وہ کہتے ہیں تم بات مت کرو، اب ہم چیخیں گے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا ارم یہاں پر. اور اتنی مزیدار یہ گفتگو ہے. جس وقت ہم مجھے لگتا ہے جب کوئی ایشو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہم نا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہاں اور لوگوں کو بھی یہ مسائل ہیں، تو ہم خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں، بحثیت والدین خصوصاً، کیونکہ آج ہم یہاں پر اسی پر بات کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پر پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، بہت ہی مشکل سچویشن ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں ارم، ہم ان کی کال لیتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دونوں بیٹیوں، خوش اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور آپ کا پروگرام جو ہے، میں الحمدللہ میں خود بھی براڈ کاسٹر ہوں، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نہیں ظاہر نہیں کروں گا. اچھا، جو آپ نے بات کی ہے یہ بہن بھائیوں کے اور خاندان کے درمیان جو خراب تعلقات ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کریلے کا بوٹا لگائیں گے تو اس میں سے آم آپ کو زندگی عام نہیں ملیں گے. اگر گھر میں ماں باپ صبح صبح سے لے کر جگنا شروع کر دیں گے تو بچوں کا کیا اثر ہوگا؟ یہ جناب ہماری تربیت کا جو ایک پہلو ہے، اس میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا. جب ماں باپ یعنی دونوں آپ پیار کی باتیں کریں گے، وہ کھلا پیار کی بات نہیں کر رہا میں، وہ پیار جو ایک دو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، تو بچے اس سے سبق سیکھیں گے. بچے جو نا ایک کمپل کی طرح ہوتے ہیں، وہ جس طرف اس کو موڑے اس طرف مڑ جاتے ہیں، تو وہ آپ سے وہ اثر لیتے ہیں. تو اس لیے چاہیے ہم بہن بہن سے، ٹھیک ہے ہم لوگ، آپ جناب ٹینشن ہوتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں گھر میں، جناب اگر پیسے نہ ہوں تو ٹینشن ہوتا ہے، لیکن ٹینشن کو ذرا دور کریں تاکہ بچوں پہ اس کا اثر نہ ہو. ہنسی خوشی سے، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، 5 بچے پالے ہیں الحمدللہ، اور ان کو یونیورسٹی میں بھیجا ہے، اور الحمدللہ وہ سب آج جو ہیں وہ اس میں سے 3 تو میرے آفس میں کام کر رہے ہیں.
تو اس طرح یہ ہے کہ وہ تربیت جو ہے ماں باپ کے حصے میں، استاد بھی ہوتے ہیں، خاندان بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو استاد ہے وہ ماں باپ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، بہت ہی اچھی، بہت ہی پیاری بات آپ نے کہی کہ یعنی جو اثر والدین ڈال رہے ہیں نا، کبھی کبھی ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ کہاں سے یہ اثر آ گیا، کیا سیکرٹ ہے اس کے پیچھے، کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا ویسا کیا. یہاں گھر کے اندر ہی بات ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل، میں نے یہ ابھی یہی کہا نا کہ ہمیں خود کانفلکٹ، میاں بیوی کو کانفلکٹ ریزولوشن آتی نہیں ہے. ہم، آپ بھی مطلب ماشاء اللہ آپ کی بھی پریکٹس میں ہے، آپ کے پاس کئی مسائل آتے ہوں گے. ہاف آف دا ٹائم واٹ ویمن سیئنگ، میں ان سے بات نہیں کر سکتی. ہاں لیکن آپ ان کو کہتے ہو کہ بھائی والد اور والدہ مل کے یہ کریں، تو ہماری خواتین کہتی ہیں نہیں میں ان سے تو میں بات نہیں کر سکتی، میں ان ہم، کو نہیں سمجھا سکتی، میں بچوں کو قابو کر لوں گی. بھائی آپ نہیں قابو کر ہاں سکتے ہو. لیکن بالکل یہی بات ہے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی، یہ بات ہے کہ آپ نے شروع میں بھی ہم نے کہا تھا نا کہ بچے جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں ہر چیز، جو کچھ ان کو ارد گرد سے سنائی دے رہی ہے. ان کے والدین اگر دیگر لوگوں کے حوالے سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اپنے رشتے داروں کے حوالے سے کوئی بات چیت کریں، کسی کو نیچا دکھانے یا کسی کو اونچا دکھانے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، کسی کی انسلٹنگ انداز میں بات کریں، تو بچے سب کچھ سن رہے ہیں. اور پھر آپ نے ہی یہ بات کہی نا کہ بچے اس چیز کی کوشش کریں گے کہ چلو ہم نے یہ سنا ہے، انہوں نے ان کو سکھایا نہیں گیا. بہت ساری چیزیں ہم ان کو کہتے ہیں آؤ بیٹھو ذرا ہم مل کے یہ کتاب پڑھتے ہیں، یا ہم مل کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں. اس ہاں ٹائم پہ بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں سنا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ خود بخود ان کے کانوں میں جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب چیزیں خود بخود ہم یعنی وہ نظر بھی آئیں گی، مظاہرہ بھی کریں گے اس کا. جی ارم، آپ کی آواز مجھے اتنی زیادہ نہیں آ رہی. نہیں، میں کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، میں صرف آپ کے ساتھ اچھا آپ کچھ بول ہی نہیں. یہ جیسے ہم نے بات کی تھی یہاں پر مختلف چیزیں، ابھی جو دیکھنے والے ہمارے ہیں آخر کے ہمارے پاس 5 منٹ ہے، اس میں کچھ ہم اور ٹپس شیئر کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کوشش کریں کہ اکنالج ضرور کریں، جیسے کہ ارم نے بھی یہاں پر بات کی کہ جو بچہ جو مسئلہ لے کر آ رہا ہے اس کو اکنالج ضرور کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر بچے کو الگ طریقے سے ڈیل کریں. یعنی یہ نہیں کہیں کہ اچھا سارا وقت ہی تم برا کرتے ہو، سارا وقت ہی تم جو ہے وہ جیلس ہوتے رہتے ہو اپنے بہن بھائی سے، یا تمہاری ہمیشہ ہی غلطی ہوتی ہے. بلکہ ہر دفعہ ہو سکتا ہے جب وہ لے کر آئے کوئی مسئلہ تو اس کی بات جینون ہو، اس کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ ہو. اب آپ نے یہ کیسے ڈیل کرنا ہے ارم، آپ بتائیے کہ اور کون سی ٹپس ہو سکتی ہے کہ جن سے آپس کے تعلقات بہتر بنانے میں مدد ملے. میں نے ایک بات کی تھی کہ بچے اپنے ذہن میں سٹوریز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہاں ہے. اور پیرنٹس کی فیئرنیس یہ ہوتی ہے کہ ان کی سٹوری سن ضرور لو، لیکن ان کو پھر سکھاؤ یہ کہ آبجیکٹیولی بات کو سوچو. کیا یہ جو کہہ رہے ہو کیا یہ فیکٹ ہے یا یہ تمہاری اپنی بتائی ہوئی بات ہے. اور کیا کہتے ہیں ہر دفعہ ان کو کٹہرے میں نہ کھڑا کر دو کہ یہ فیکٹ ہے کہ فکشن ہے. فیکٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ ہمارے بچوں کو نہیں آتی. بچوں کو نہیں پتا چلتا کہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات کو وہ کتنا بڑھا دیتے ہیں یا بات کو کتنا زیادہ ایموشنلی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جب وہ آپس میں آرگیو کر رہے ہوں یا جب وہ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہے ہو تو ہم اسٹیپ ان کر کے ان کو یہ سمجھا سکیں کہ آپ اپنی سٹوری کو فیکٹس تک رکھو. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جس کی وجہ سے جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کی برائی کرنے لگتے ہیں تو پھر کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس میں ہمیں مزہ بھی آنے لگ جاتا ہے. کانفلکٹ ریزولوشن کیسے ہوگی؟ یو ہاں، ہیو اور ٹو assumptions بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا ارم ہمارے کہ اچھا یہ بات اس طرح ہے تو یقیناً اگلی بات بھی اسی طرح سے ہوگی. جی بالکل. ہم وی آر آلریڈی لوکنگ فار مور ڈیمیج، ہم ہوں اور ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ گھر کے اندر سے یہ تربیت آتی ہے. اور اگر یہ پیرنٹس کو خود یہ بات پتا ہو، ان کی اخلاقیات میں یہ خود بات ہو کہ وہ اپنے آپ کو اسٹاپ کر سکیں، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کر سکیں، بچوں کو محاسبہ کرنا سکھائیں بچپن ہوں سے، یہ بھی ضروری ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک ہے ارم. پروگرام ہمارا تقریباً ختم ہونے کے قریب جا رہے ہیں، اور کوئی اور کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ ضرور میسج میں شیئر کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ کریں گے. ایمن آپ لاسٹ بات کر لیں. مجھے لگتا ہے ہماری باتیں ختم. بالکل ناظرین، یہاں پر ہم نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں، جب بھی ہم کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر پہلو سے جائزہ لے سکیں، کیونکہ اتفاق سے ہمارے پاس ایک ہی گھنٹہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے پہلو ہوتے ہیں ہر بات کے.
کوئی بھی بات ہم ایک اینگل سے اگر کریں تو ہو سکتا ہے اس کا دوسرا اینگل ہم نہ کور کر پائے ہوں، لیکن اصل میں جو میسج ہے وہ میسج یہاں پر ارم نے بھی بڑی اچھی طرح سے شیئر کیا، ہمارے کالر نے جو بات کی وہ بھی بہت اہم بات ہے کہ والدین کی اصل میں ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی مشکل قسم کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دب گئے کہ وہ نہ کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اس کے ساتھ ہمت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، صلاحیتیں بھی دی ہیں. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بہتر رول ماڈل بنانا ہے. اپنے تعلقات، اپنا بات چیت کا انداز، اپنا سوچنے کا انداز، اپنی گفتگو ہم نے ایسے رکھنی ہے کہ جو سب سے بہتر طریقے سے ہمارے بچوں کے جو کانوں میں پڑتا ہے، جو وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ خود بخود ان کی تربیت کرتا چلا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم لیکچرز سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم زبردستی سکھا رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں سیکھتے. ہمارے پروگرام کا آج بھی اور ہمیشہ یہی میسج ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. ہماری اگر اولاد ہماری ذمہ داری ہے تو ہم اس کے لیے خود کو اپنا بہترین سے بہترین اخلاق کا اور اعمال کا اپنے آپ کو نمونہ بنائیں. خود بخود وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے. اور آج کا یہ پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.